بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق یہ لیکچر ہے، اس کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم میں سے ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم ان دو حاصلات تعلم کو مکمل طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعارف اور ابتدائی حالات سے واقفیت حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت اور جانفشانی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس بچے کے ڈر سے فرعون بچوں کا قتل عام کروا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت کا ایک نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش بھی تھی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم اس سبق کے متعلق چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام علیہم السلام میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے۔ صحائف کی تعداد 313 کے قریب ہے، جبکہ آسمانی الہامی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ ان آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ آپ کوہ طور نامی پہاڑ پر جاتے تھے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فرعون کے نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ چونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتا تھا، تو اس وجہ سے فرعون کو جب یہ خطرہ لاحق ہوا، اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، اگر تو وہ لڑکا ہو تو اسے قتل کروا دیا جائے۔ فرعون نے اس ڈر سے حکم دیا کہ پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر بچیاں ہوتی، لڑکیاں ہوتی، انہیں زندہ رکھا جاتا، اگر لڑکے پیدا ہوتے تو انہیں قتل کروا دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے بچے کو پوشیدہ رکھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پوشیدہ رکھا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن بعد میں جب سپاہی تلاش کرتے تھے، جاسوس پھرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ بعد ازاں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس جا کر رک گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا جو فرعون کی بیوی کو بے حد پسند آیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ محل میں لے گئیں
اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش ہونے لگی۔ یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی اور آپ وہیں پہ جوان ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ اس ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا کہ کہیں یہ میری سلطنت کا خاتمہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے خاتمے کے سبب بننے والے بچے کو اسی کے گھر میں پرورش دیتا ہے اور اسی کے گھر میں اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو آج کے سبق سے ہم نے سیکھی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بلند آواز میں خوانی کی ہوگی، ان کا مطالعہ کیا ہوگا اور مطالعہ کر کے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات کو اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ طلبہ کو دو دو کے جوڑوں میں تقسیم کریں اور قرآن کریم میں جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان مقامات میں سے کوئی سے تین مقامات تلاش کریں اور ان کا مفہوم بیان کریں۔ یعنی طلبہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بیشتر مقامات ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تمام بچوں نے کم از کم تین مقامات کو تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے ان کا حوالہ دینا ہے اور ان آیات کا مفہوم بیان کرنا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی کافی زیادہ آیات جو ہیں وہ جمع کی جا سکیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو قرآنی آیات میں تلاش کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور یوں آپ نے جان لیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر جلیل القدر نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا کوئی ایک واقعہ سنیں اور کمرہ جماعت میں سنائیں، نیز بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ یہ کام آپ بچوں نے گھروں میں سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لانا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ہجرت کر گئے جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ کل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور فرعون کے انجام کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔